جی بسم اللہ، السلام علیکم، کیسے ہیں طلحہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ آپ؟ کیسے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کا شکر جی ہے، جی آپ سنائیں، آپ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا آغا، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں جو سنی شیعہ اختلافات ہیں نا، اگر اس میں ہم اصولی مقدمات پر بات کریں، جیسا کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم بات کریں ہوں تو قرآن ہوں مجید کو سمجھنے کا عالمگیر معیار کیا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ پر اگر ہم بات کریں کہ احادیث مبارکہ چاہے سنی مصادر میں ہوں یا شیعہ مصادر میں ہوں، ان کو سمجھنے کا متفق جو اصول ہے، عالمگیر اصول جس کو کوئی انسان بھی علم کے باب میں جھٹلا نہیں سکتا، وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور اسی طرح تاریخ پر اگر ہم آئیں تو جو تاریخی حقائق ہیں جس کا کوئی ناسبی بھی انکار نہیں کرتا، تو وہ آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن مجید کو اگر ہم فرسٹ آف آل لیں تو قرآن کو سمجھنے کا معیار کیا ہے آپ کے نظر؟ جی دیکھیں، میں شیعہ اور آپ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے، میں اس کے متعلق بہت بات کر چکا ہوں، اور میرا اس موضوع پہ میرا رائز کافی واضح ہیں اور کافی مفصل ہیں۔ اگر آپ اس کو میرے چینل پہ دیکھ لیں، دوسرے حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں کہ میرا ایک تقاریر کا ایک سلسلہ ہے مذہب عمریہ میں نظریہ امامت و خلافت، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان اساسی جی جی اختلاف نظریہ جانشینی پر ہے، خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ تو اس نظریے میں جو آپس میں اختلاف ہے، اس کے متعلق میرے عرائض وہاں پر ہیں۔ اس میں نے آپ کو جو اساسی مسئلہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امامت منصوص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ناقص نہیں چھوڑا ہے، اس دین میں اس نے اللہ تعالیٰ نے امام کی تعیین کیا۔ اس کے برعکس آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، اور بلکہ ہم دونوں کا اجماع یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، انک میت و انہم میتون، اور انہوں نے خود بھی خبر دی تھی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور ان کو خود بھی انہوں نے خبر دی تھی کہ میرے بعد جو ہے میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور سب فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ انہوں نے یہ سب باتیں بتا دی تھی۔ انہوں نے یہ بھی خبر دی تھی کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، یعنی اس طرح بھی نہیں ہے کہ مثلا ایک عارضی پیغمبر ہیں، ان کے بعد ایک دوسرا پیغمبر آئے گا، وہ ٹھیک کر دے گا، قیامت تک تو دوسرے نبی نے بھی نہیں آنا ہے، کتاب بھی نہیں آنی ہے، شریعت بھی نہیں آنا ہے، یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، سب امت جہنم جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، اور انہوں نے خود بار بار کہہ دیا کہ مجھے جس چیز سے، یہ سب احادیث میں نے آپ کو دکھائے ہیں اور آپ لوگوں کے صحیح احادیث دکھائے ہیں، کہ مجھے جس چیز کا خوف ہے ائمہ مضلین کا، گمراہ کن، مضل بولتے ہیں گمراہ کرنے والے کو، گمراہ کرنے والے اماموں کا مجھے خوف ہے کہ آپ ایسے امام آ جائیں گے کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ میرے بہت سارے اصحاب ہیں جو روز قیامت مجھ سے بچڑ جائیں گے، ان کو جہنم لے کے جایا جائے گا۔ ان سب مقدمات کے باوجود پھر اپنی موت کی خبر دی، اور خاتم الانبیاء ہونے کی خبر دی، اور افتراق امت کی خبر دی، اور برے اماموں کی سے خبردار کر دیا، اور صحابہ کے بھی خبر دے دیا کہ بہت سارے یہ مرتد ہو جائیں گے، یہ جہنم جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے دور میں قرآن بھی جمع نہیں ہوا، حدیث تو جمع ہی ہوا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ نہ حدیث نہ قرآن جمع ہوا، اور ان کو خود بھی پتہ ہے کہ سب سے، اور ہمیں اور آپ سب کو پتہ ہے، اگر ہمیں اور آپ کو پتہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ ہے، تو اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اس امت میں اختلافات کا سب سے بڑا جڑ مسئلہ امامت ہے۔ اس کے باوجود دیکھیں، یہ تو کہہ دیا کہ دین کامل ہے، لیکن نہ امام کا تعین کیا اور نہ طریقہ بتایا کہ اگر میں تعین نہیں کرتا تو تم یا شورا سے، یا بھئی حل و عقد سے، یا قہر و غلبہ سے، وہ بھی تعین نہیں کیا، ایسے ہی ادھورا چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے مقابلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آئے ہوئے پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ان کو اپنے موت کی خبر تھی، اللہ کو بھی ان کی موت کی خبر تھی، اور وہ ایک ایسے قوم میں رہتے تھے کہ وہ قوم تھی ان پڑھ، سب امی تھے، ان کو پڑھنا لکھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا، اور ان کے زمانے میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا، اور سنت بھی اگر وہ اس بات پہ، کیونکہ صحابہ نے سنت بھی نہیں لکھا ہے، اگر اس بات پہ وہ اعتماد کرتے ہیں کہ صحابہ ان کی یادداشت، لوگوں کی یادداشت پہ اتکا کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، بہت بعد میں مر جائیں گے، بہت سارے لوگ جھوٹ کہہ دیں گے، اور یہی ہوا کہ حدیث میں جھوٹے، آنے والے نسلوں میں بہت ساری جھوٹیاں حدیث بن گئی۔ تو اس بات کا بھی وہ نہ سنت جمع ہوا ہے، نہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نہ انہوں نے کتاب لکھا ہے، نہ قرآن جمع ہوا، اور اس حالت میں کہ ایک طرف ایران کا جو ہے امپائر ہے، ایک طرف روم کا امپائر ہے، یہ دو بڑے سپر پاور ہیں اس زمانے کے، اور وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ بلکہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ اسلام کو محو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں وہ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، جو قبائل مسلمان ہوئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 2 سال میں فتح مکہ کے بعد
لوگ بلے وَيَدْخُلُونَ النَّاسَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ اسلام میں اتنے پکے نہیں تھے. وقالت الاعراب آمنا قل قولوا اسلمنا ولم يدخل الايمان في قلوبكم. عرب کہتے ہیں اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ صرف اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان آپ کے قلوب میں داخل نہیں ہوا، آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو اکثر قبائل جو ہیں وہ ان کو پیسے دے کر، مؤتلفۃ القلوب تو آپ جانتے ہیں، ان کو ہدیہ دے کر، عطا دے کر، مال دنیا کی وجہ سے مسلمان ہوئے. تو اور منافقین کی بھی تو قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ سے شروع کریں، وہاں سے شروع ہوتا ہے منافقین کی کہانی آخر قرآن تک، منافقین سے شکایت، منافقین سے شکایت. تو جو پرانے بھی مسلمان ہیں ان میں منافقین ہیں. ویسے تو مسلمان تو بہت ہیں تعداد میں آخر میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر حیات میں سنہ 11 ہجری میں یا سنہ 10 ہجری کے اواخر 11 ہجری کے ابتدا میں مسلمان تو بہت ہیں، لیکن اکثر ایسے مسلمان ہیں جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اسلام کا اتنا پتہ نہیں ہے. جو پرانے مسلمان ہیں ان میں منافقین ہیں، ٹھیک ہے نا. اور باہر سے بھی دشمنوں کا گھیراؤ. اس حالت میں کہ نہ قرآن جمع ہے نہ سنت جمع ہے، تو آگے والے نسلوں کے لیے اسلام کو کیسے پہنچایا جانا ہے؟ اور اس کے علاوہ دین بھی کامل ہے، اور یہ دین بھی ایسی دین نہیں ہے کہ ناقص ہے، جوک ہے بھائی کہ دین ناقص، دین بھی کامل، اس میں سب احکام موجود ہیں. اور سب سے بڑا اختلافی اس مسئلہ بھی اس میں ہوگا مسئلہ امامت. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص جو ان کے علم کا حامل ہو، جو ان کے معارف کا حامل ہو، جو قرآن کے وحی کا خزانہ ہو، تو ایسے شخص کو اپنے لیے اگر وہ نصب کرتا ہے تا روز قیامت تو یہ دین بچ جاتا ہے، اور یہ اس دین میں انحراف نہیں آتا، کیونکہ وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، وہ عصمت میں، علم میں بالکل انہی جیسا ہے. ان کو وہی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسئلے کا علم حاصل ہے، امام معصوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، ان کی میراث سے ہر چیز کا علم حاصل ہے. اس کے علاوہ معصوم بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نصب کیا ہے، اور یہ نصب کا اور یہ امامت کا سلسلہ نصب کے ذریعے اس زمانے سے شروع ہے. تو فرق جو ہے، اساسی فرق میرے عزیزو یہ ہے کہ ایک مذہب کہتا ہے ایک بات جو بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. خود آپ کے ائمہ میں نے آپ کے احادیث دکھائیں کہ عدم استخلاف ایک قبیح امر ہے، اور استخلاف کرنا واجب ہے، استخلاف نہ کرنا امت سے غداری ہے. اس کے برعکس ہم استخلاف کے قائل ہیں، اور یہ اس کو اگر آپ سمجھیں تو اس کے بعد باقی سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. جہاں تک آپ کا تعلق ہے قرآن مجید اور حدیث کے متعلق کہ دونوں فریقین کے لیے کیا حجت ہے، تو قرآن مجید پہ تو اجماع ہے دونوں فریق کا کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کا کوئی منکر نہیں ہے. کوئی ایسا فرقہ مسلمانوں میں ہو، شیعہ یا غیر شیعہ، کہ قرآن کی ایک آیت کی بھی وہ رد کریں کہ بھئی یہ قرآن نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اگر کوئی کر دے تو وہ کافر ہوتا ہے، اس میں اجماع ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں. لیکن قرآن یہ ہے کہ قرآنی آیات میں اکثر اس طرح ہے کہ اس کے تفسیر میں بڑا اختلاف ہے، کیونکہ قرآنی آیات کی اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کہیں کہ وہ ہر فرقہ اپنی مرضی سے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق اس کو موڑ کے اس کی تفسیر تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں. لیکن قرآن کے الفاظ سب حجت مانتے ہیں. لیکن اگر قرآن کے ایسے آیاتوں کی کسی معنی میں صریح ہوں تو پھر تو وہ کسی بھی فرقے کو اس سے بھاگنے کی نوبت نہیں آتی. یعنی اگر وہ تعویل کرنے کی بھی کوشش کریں نا تو وہ بے ایمانی ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ جو تعویل کر رہے ہیں یہ غلط تعویل کر رہے ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ قرآن مجید کے متعلق. احادیث کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے میرے بھائی کہ حدیث شریف وہ دونوں فریقوں کے لیے، وہ احادیث جو دونوں فریق نے بالاجماع نقل کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے رجال معروف ہیں، مشہور ہیں، ثقات ہیں، وہ احادیث دونوں فرقوں کے لیے حجت ہیں. یا کوئی ایسی حدیث ہو کہ مثلا اس کے رجال اگر اتنے معروف بھی نہیں ہیں، لیکن وہ احادیث قرآن مجید سے اس کی صدق کی دلیل ملتی ہے. قرآن مجید اس شہادت دیتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک، کیونکہ قرآن کو تو دونوں مانتے ہیں. تو قرآن ایک ایسا میزان ہے، ایک ایسا چراغ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی شہادت ملے کہ فلانا حدیث صحیح ہے تو پھر وہ تو ماننا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہے، اس کے علاوہ احادیث میں اختلاف ہے کہ ہر فرقے کے نزدیک کچھ احادیث صحیح ہیں، کچھ احادیث غلط ہیں، اور آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ کن کے احادیث، ہم آپ کے حدیث نہیں مانتے، آپ ہمارے حدیث نہیں مانتے. تو یہ بالاختصار آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس پیش ہیں. آپ بسم اللہ کریں. جی، میں اس میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے قرآن مجید پر تو اتفاق ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تعبیر میں اگر سنی مفسر یا شیعہ مفسر میں اختلاف ہو جاتا ہے تشریح میں، تو اس اختلاف کو اگر تو ظنیات میں اختلاف ہے وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ امامت ایک اصولی مقدمہ ہے دین کا،
سنی اس درجے میں ائمہ اہل بیت اطہار کی امامت کو نہیں مانتے. اس کو تو چلے ہم اس بات میں بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن عقیدہ امامت کو اگر ہم قرآن سے بھی ریلیٹ کریں تو وہ کون سے معیارات، مثال کے طور پر ہم لفظ کو دیکھیں گے، عربی گرامر کو دیکھیں گے، لفظ کے جو معروف معنی ہیں ان کو دیکھیں گے، یا جیسے آپ نے کہا کہ ہر بندہ لغت میں جا کر اپنے حساب کا معنی کر رہا ہے، تو قرآن کی کوئی ایک تعبیر ایسی ہونی چاہیے نا کہ وہ اپنے اصولی مقدمے کو بغیر کسی ابہام کے بیان کر رہے. اس میں سنی شیعہ کی تفسیر میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قل هو اللہ احد کی طرح وہ بالکل واضح ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن اس طرح سمجھیں گے آپ کے ہاں وہ اصول کیسے اپلائی ہوگا کہ اگر کوئی امامت کو ہی دیکھنا چاہیے قرآن میں دیکھیں تو اس میں اختلاف نہ ہونا کہ امامت کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر آپ لوگ اپنی پوزیشن کو، آپ لوگوں کے فرقے کی جو پوزیشن ہے، اب قرآن کو ایک دفعہ چھوڑتے ہیں، حدیث کو ایک دفعہ چھوڑتے ہیں، آپ لوگوں کی جو پوزیشن ہے اس کو ایک دفعہ آپ سوچیں کہ وہ آپ لوگ کہہ کیا رہے ہیں. دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کسی پہ نص نہیں کیا ہے اور نہ طریقہ بتایا کہ میرے پاس امام، اور سب سے اختلافی مسئلہ یہی ہے. اور پھر آپ لوگ ادعا کرتے ہیں کہ اس مسئلے پہ نص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یا تو اللہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی بے پرواہ آدمی تھے، نستجیر باللہ. جو اتنا اہم مسئلہ ان کے حیات میں ہی یہ اختلاف شروع ہوا تھا، مسئلے حدیث قرطاس آپ کو پتہ ہے. اچھا اگر اس کو چلیں آپ نہیں مانتے حدیث قرطاس کو، ان کے وفات کے بعد تو مانتے ہیں نا، ان کے وفات کے بعد مانتے ہیں کہ اختلاف ہے امامت. میں ایک قرطاس کا انکار نہیں کر رہا، میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ سوال یہ ہے کہ تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جسے مختلف مورخین نے نقل کیا ہے. تو اگر ہم تاریخ میں کسی اصولی مقدمے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ لے لیں کہ آپ اہل سنت جن کو خلفاء مانتے ہیں، آپ ان کو اس درجے میں خلفاء نہیں مانتے، لیکن ان کی حکومت کو تو آپ مانتے ہیں. ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس کو آپ فرضی کردار مانتے ہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. میں اس درجے میں بات کر رہا ہوں. میں بھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں اپنے پہلے جواب کو تکمیل کروں نا. جو آپ نے امامت کے متعلق قرآن میں پوچھا ہے نا، اگر آپ لوگ اپنے موقف کو سوچیں کہ آپ کا موقف کیا ہے. بھائی آپ کی موقف اتنا باطل موقف ہے امامت کے مسئلے پر، اور اتنا ناممکن موقف ہے کہ اس سے خدا کی خدائی باطل ہو جاتی ہے، اللہ کی الوہیت باطل ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باطل ہو جاتی ہے. بالکل شریعت کا اساس ان سے منہدم ہوتا ہے. یہ دین تو کامل ہے، لیکن سب سے بڑا جو نزاعی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اور ابھی تک وہ اختلاف چلا، اور اسی کی وجہ سے اتنے فرقے بن گئے، سب فرقے جہنمی بن ہو گئے. ان میں سے ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا. قرآن بھی جمع نہیں کی، سنت بھی جمع نہیں کی، اور اس کے علاوہ اپنے بعد ایسے شخص کو بھی نہیں چھوڑا جو قرآن کا حافظ ہو، جو سنت کا حافظ ہو، جو قرآن اور سنت کو لوگوں کو سکھائے، اپلائی کرے. کچھ بھی نہیں کیا، دنیا سے چلے گئے، امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا. آپ کا جو موقف ہے، دیکھو عزیزو، یہ نہ عقل کے ساتھ یہ توافق کرتا ہے، نہ قرآن کے ساتھ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کا آپ حج پہ گئے علوی صاحب؟ حج پہ نہیں گیا. اچھا، جب حج پہ جائیں گے مشرف ہو جائیں گے مدینہ منورہ، وہاں سے احد جائیں گے، آپ زیارت کریں گے. شہدائے احد کا قبر، وہ ٹیکسی میں بیٹھیں 15 منٹ کا ہے، 15 منٹ ہے ٹیکسی میں. پیدل جائیں گے تو 2 گھنٹے لگیں گے. احد مدینے سے دور نہیں ہے، یعنی جہاں پہ مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں سے احد آپ پیدل جائیں گے زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے. ٹھیک ہے نا. صبح گئے، شام کو واپس آئیں. وہاں پر بھی اپنے لیے انہوں نے جانشین تعین کیا تھا کہ 1 دن کے لیے جا رہے ہیں، کہ مسلمانوں کے دیکھ. اب قیامت تک کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو تعین نہیں کیا اور طریقہ بھی نہیں بتایا. سب سے جو بڑا اختلافی مسئلہ ہے، کسی بھی غزوے پہ جاتے تھے اپنے بات تعین کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، اپنے بات تعین کرتے تھے کہ میں اگر 1 دن آدھے دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں تو مدینہ کو سنبھالنے والا کون ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب قیامت تک جا رہے ہیں، قرآن کو بھی ویسے ادھورا، سنت کو بھی ادھورا، امت کو بھی ادھورا، ابھی اور ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف جا رہا ہے. تو آپ اپنا موقف اگر سمجھے نا، آپ کا موقف کیا؟ عدم النص، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نص نہیں کیا ہے. یہ جو موقف ہے عدم النص آپ لوگوں کا، میں نے عرض کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے، انسان کے عقل کے خلاف ہے. یہ بدیہی البطلان ہے، بدیہی البطلان ہے. ایک طرف سے ادعا یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے. سب سے جو بڑا مسئلہ جو ہماری حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے، اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا. اب آپ نے پوچھا کہ کیا ہم ابو بکر، عمر، عثمان کو، ان کی حکومت کو مانتے ہیں کہ ایسے حاکم دنیا میں گزرے؟ جی بالکل ہم مانتے ہیں. کیا ابو بکر کو حکومت ملی ہے؟ عمر کو بھی ملی، عثمان کو بھی ملی. ہم نہیں کہتے کہ ان کی حکومت شرعی تھی، ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت
ان کے احکام کی مخالفت میں انہوں نے دنیا داری میں حکومت میں قبضہ کیا تھا. جی ٹھیک ہے نا, ہماری یہ موقف ہے, لیکن ان کی حکومت ان کو ملی تھی, لوگوں نے ان کے ساتھ دیا تھا. جی ہاں, شرعی نہیں تھا. جی اب اس میں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ کے وہ حقائق, جیسا کہ آپ نے بھی تسلیم کیا کہ ابو بکر نام کا ایک شخص تھا اور اسے حکومت ملی تھی. ابھی اس کی حکومت کی شرعی حیثیت پہ ہم بات نہیں کر رہے, لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم تاریخی واقعات پر بھی اختلاف کریں, چاہے وہ حدیث کرتاس ہے, مسئلہ فدق ہے, یا وراثت انبیاء ہے, یا پھر سیدنا علی کے ساتھ جو حکومت کے معاملے میں ایک زیادتی ہوئی, آپ کی طرف سے ایک اعتراض آتا ہے, یہ سارے معاملات اگر تو تاریخی حقائق کے طور پر مورخین نے نقل کیے ہیں تو اس کو ہر طالب علم مانے گا, اور اگر یہ تاریخی حقائق نہیں ہیں, چند ایک راویان نے اس کو بیان کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دو بندوں کی خبر دینے پر ابو بکر عمر پر یا مولا علی کی نسبت سے اتنی بڑی اہم بات کر دیں گے, یا اس کے لیے تمام مورخین کا اتفاق اور اجماع ضروری ہے؟ نہیں, جو باتیں دیکھیں, جو باتیں بدیہیات میں سے ہیں نا, ایک ایسی باتیں ہیں جو بدیہیات میں سے ہیں, متواترات میں سے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ بات حق ہے. اگر ہمیں علم ہے, ہمیں یقین ہے کہ یہ بات واقع ہوئی ہے, تو ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن ایک خبر ایسی ہے کہ جو بدیہیات میں سے نہیں ہے, متواترات میں سے نہیں ہے. متواترات کا, بدیہیات کا, کہ مثلا ابو بکر کو حکومت ملی ہے, عمر کو حکومت ملی ہے, عثمان کو حکومت ملی ہے, معاویہ کو حکومت ملی ہے, یزید کو حکومت ملی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو متواترات میں سے, یہ بدیہیات میں سے. اس کا منکر تو کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی عاقل شخص نہیں. جو اس کا انکار کرے گا وہ تو ایک پاگل آدمی ہوگا, یا بے وقوف ہوگا, یا جاہل ہوگا. جی ہاں, جی, حکومت ملنے کو تو ہم انکار تو نہیں کرتے بھائی. جہاں تک تاریخی اخبار اور وقائع کا تعلق ہے, وہ اگر وہ متواترات میں سے, بدیہیات میں سے, تو اس کو ہم مانتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ متواترات بدیہیات میں سے نہیں ہے, تو پھر اس کا حکم دیکھیں گے کہ بھئی اس کا نقل کرنے والا کون ہے, کیا اس بات کے شواہد دلائل ہیں یا نہیں ہیں. پھر وہ دیکھنا ہوگا, ہر مختلف طرق سے اس کو ایگزامن کرنا ہوگا, معائنہ کرنا ہوگا کہ بیا اس کی صدق کی کوئی دلیل ہے یا نہیں. جی, لیکن اگر کوئی اپنی تاریخی ریسرچ میں یہ بات آپ کے سامنے اگر کوئی رکھتا ہے کہ جو سیدنا علی کی نسبت سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ان کو خلافت کے معاملے میں ان پر زیادتی ہوئی ہے, تو تاریخی طور پر تو ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا کہ سیدنا علی کے ساتھ امر خلافت میں کوئی زیادتی ہوئی ہو. نہ اسٹیبلشڈ ہسٹری میں ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے, اگر ہے تو آپ اس کو پیش کریں. کیا مثلا چھوٹے موٹے واقعے, کیا آپ کے تصور میں کیا ہے, زیادتی کیسے ہونی چاہیے تھا مثلا؟ میں وہی, ایک تو یہ ہے نا کہ سیدنا علی کی خاموشی کو ہم تعویلاً کسی اور بات پر محمول کرے کہ سیدنا علی نے امت کے وسیع تر مفاد میں خاموشی اختیار کر لی, تلوار نہیں اٹھائی. سنی اس کو کسی اور سینس میں لیتا ہے, شیعہ کسی اور سینس میں لیتا ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب اہل سنت کے ہاں خلیفہ اول کی خلافت کا جو معاملہ پیش آیا, تو ہمارے یہاں بھی روایات ملتی ہیں, اور کچھ مصادر دوسرے کتابوں میں بھی آپ کو ملیں گے کہ سیدنا علی نے بھرپور, ایون بخاری کے اندر موجود ہے, بھرپور تعاون کیا ہے خلیفہ اول کے ساتھ. اس پہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی ایسا تواتر نہیں ملتا تاریخ کا کہ سیدنا علی نے کوئی مخالفت کی ہو ان کی, جی, جیسے معاویہ کے خلاف مخالفت ہے. دیکھیں, مسلمانوں کا اجماع ہے دونوں فریقین کا کہ ابو بکر کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور دونوں فریقین کا اجماع ہے. ٹھیک ہے, نص سے کیا مراد ہم لیں گے؟ نص یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا وسیع خلیفہ بنایا. ہاں, وہ تو مسلمانوں کے مشورے سے بنے تھے, مشورہ بھی نہیں ہوا تھا. مسلمانوں میں امیر المؤمنین علیہ السلام ہے, اہل بیت علیہ السلام ہے. مسلمانوں مشورہ کہاں ہوتا, سقیفہ کی کہانی پڑھیے وہاں پر. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب سے نہیں بنی ہے, ٹھیک ہے نا. نبی کا یہ مسلمان ہم اور آپ کا درمیان میں اجماع ہے, ہمارا اجماع. اور اسی طرح ہمارے اور آپ کے درمیان اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت ہر مسلمان پہ واجب کیا. من اطاع علی علیہ السلام فقط اطاعنی ومن عصاه فقط عصانی. ان کی معصیت میری معصیت ہے, ان کی اطاعت میری اطاعت ہے. تو ان کی اطاعت حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر مسلمان پہ واجب ہے. اس کے علاوہ فرمایا غدیر خم میں فرمایا, اپنی موت کی خبر دی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی ان کی اتباع کرنا واجب ہے, قرآن اور میری اہل بیت. اور یہ حدیث دونوں فریقین کے درمیان بالاجماع مورد قبول ہے. اب لوگ آپ اس کو چھپاتے ہیں اپنی کتابوں میں, عوام کو نہیں دکھاتے, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ صحیح اسانید کے ساتھ, ابھی میں نے 5 اسانید دکھائے ہیں. ابھی جو میری تقریرات ہیں نا, ابھی اسی موجودہ تقریرات جو میری جا رہے ہیں اسی تسلسل میں, جو لوگوں نے نہیں دیکھا ہے, میں اپنے بھائیوں سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں
کہ آپ لوگوں سے آپ کے علماء چھپاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، وہ دکھائیں. میں نے ابھی 5 اسانید سب ہر سند بذات خود صحیح ہے، اس کے علاوہ مزید بہت سارے اسانید ہیں میں نے نہیں دکھائے اسی الفاظ کے ساتھ. اچھا حدیث آغا اسی پر میں عرض یہ کر رہا تھا، جیسے آپ نے عرض کیا نا کہ میں یہی کہ قرآن مجید کی صحت پر کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، لیکن اس طرح کی روایتوں پر اگر کوئی سرے سے انکار بھی کر دے تو اسے ہم صحابہ کا یا اہل بیت کا گستاخ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس سے اصولی مقدمہ ڈسکس کریں گے نا. یعنی کہ یہ تو نہیں ہے کہ رسول اللہ اپنے دین کو لوگوں پر چھوڑ کے چلے جائیں گے تم آگے بیان کرتے رہو، آپ تو تواتر کے ساتھ ایک بات بتائیں گے نا. تو اس طرح کی روایتوں میں ہمیں تو یہ تو محدثین سے ہمیں اگر یہ محدثین نہ ہوتے تو حدیث ثقلین ہمیں کون بتاتا پھر؟ تو یہ ہم نے نقل ہوا ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہم نے شروع سے کہہ دیا کہ احادیث میں دونوں فریقین میں اختلاف ہے، قرآن مجید پہ دونوں کا اجماع ہے. اس کے علاوہ وہ احادیث جن کے رجال دونوں فریقین کے نزدیک وہ ثقات ہیں، اور وہ احادیث جو دونوں فریقین نے نقل کی ہے، ٹھیک ہے نا، مشہور معروف محدثین نے نقل کی ہے اور صحیح اسانید کے ساتھ نقل کی ہے، یہ دونوں فریقین پہ حجت ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو میں نے شروع سے کہہ دیا. اگر آپ کو اس بات پہ اختلاف ہے تو کہہ دیجئے. عرض یہ ہے کہ وہ احادیث جو سب دونوں فریقین نے نقل کی ہیں اور مشہور معروف محدثین جو اپنے ضبط میں اپنے علم میں معروف مشہور ہیں انہوں نے نقل کی ہے اور بڑے علماء نے اس کی تصحیح کی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ دونوں فریقین کے لیے حجت ہے. حدیث ثقلین اسی الفاظ کے ساتھ کہ ان کی اتباع کرو، اگر اتباع نہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یہ تواتر ثابت ہے. اب آپ کو نہیں معلوم، کیونکہ آپ کے علماء آپ سے چھپاتے ہیں، آپ کے بڑے آپ سے چھپاتے ہیں، وہ میری تقصیر نہیں، میرا قصور نہیں ہے. آپ میں نے ابھی تک صرف 5 صحیح اسانید کے ساتھ دکھایا. کتاب سفیان بن جوان، یعقوب بن سفیان بن جوان الفسوی، المعرفۃ والتاریخ، انصاب الاشراف بلادھری، صحیح سند. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے مسند ابن راہوی، اسحاق ابن راہوی سے صحیح سند کے ساتھ. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے حافظ ابو الحسن دارقطنی کے 2 اسانید ہیں. یہ 5 اسانید آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، لیکن ابھی میرا وہ سلسلہ جاری ہے، میں مزید اسانید آپ کو دکھاؤں. اس کو یوں کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آگا یوں کر لیں کہ میں سمجھ گیا. اس کو یوں کر لیں کہ جو آپ نے حدیث ثقلین کی بات کی، میں نے خود اس پر لیکچر دیا ہے کہ حدیث ثقلین کو جو ناسبی نہیں مانتے، میں نے خود اس کے تائید میں دلائل دیے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث ثقلین کو تو سنی بھی مانتے، شیعہ بھی مانتے، لیکن حدیث ثقلین کی تعبیر میں اختلاف ہے. آپ اس سے امامت منصوص من اللہ ثابت کرتے ہیں، سنی حضرات اس میں فقط یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف آقا علیہ السلام نے ترغیب دیا کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا. اب اس میں تعبیر کا کچھ اختلاف آ گیا، تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح کی جو روایتیں ہیں یہ متواتر ہیں یا ابھی مجھے بات کرنا ہے. یہ حدیث ثقلین ان الفاظ کے ساتھ، پھر عرض کر رہا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ میں تمہارے درمیان 2 بہت عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرتے رہو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور میری اہل بیت میری عطرت. ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث متواتر ہے. ٹھیک ہے نا، خیال رکھو گے وہ زیادت الثقات ہے، خیال رکھو گے وہ بھی درست ہے اہل بیت. ہاں اب میں نے عرض کیا نا، آپ کے نزدیک متواتر پھر کیسے بنے گی؟ اس طرح تو متواتر نہیں بنتی نا. ابھی آپ اجازت دیں میں بات کروں، پھر وہ پتہ چل جائے. تو یہ غدیر خم کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام اپنی موت کی خبر دی، پھر کہہ دی کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اتباع واجب ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام ساتھ کریں اور فرمائے من کنت مولا، جس کا میں آقا ہوں اس کا آقا امیر المؤمنین علیہ السلام. دوسرے مقامات میں فرمایا کہ علی کا نفسی، امیر، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل مجھ جیسے ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، کہ آپ کی وہی منزلت ہے مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، اور ہارون کو بنی اسرائیل میں حق اطاعت تھی، حق ایمان تھا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاعت واجب تھی اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی طاعت واجب تھی. فرمایا انت منی بمنزلت ہارون. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نہیں آتی، الفاظ نہیں آتے، ہارون و موسیٰ کا رشتہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کے شریعت موسیٰ میں ہارون کا کیا مقام ہے، یہ نہیں آتا یا ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا، جب ان نصوص کے ساتھ اجازت دیں، منزلت وہی ہے بھائی، ہارون پہلے وفات ہو گیا، منزلت تو وہی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو نہیں فرمایا کہ منزلت کی بات، منزلت ہارون قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا جانشین، اخلفنی فی قومی. اس کے علاوہ نہ صرف خلیفہ ہے، نہ صرف خلیفہ شریک ہے، واشرکہ فی امری، ان کی زندگی میں خلیفہ تھے نا، بعد میں تو نہیں تھے. اگر زندہ ہوتے تو خلیفہ ہوتے نا، اگر زندہ رہتے
زندگی میں بھی خلیفہ ہے. اگر تو ٹھیک ہے فوت ہو گئے, اگر زندہ رہتے ہیں ان کے حیات میں حق اطاعت ہے یا نہیں ہارون علیہ السلام کو قوم پر؟ شریک ہے موسیٰ علیہ السلام کے؟ ختم بات. اگر زندہ رہتے, اگر شریک ہیں, حق اطاعت حق ایمان ہے, تو موت کے بعد یہ ختم نہیں ہو جاتی کیا اگر موسیٰ علیہ السلام, اگر اجازت ہے مجھے بات کرنے کی, مجھے میری بات نہ کاٹیں, جب میری بات ختم ہو تو پھر آپ بولیں. اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہارون علیہ السلام زندہ رہتے ہیں, تو اس سے مطلب یہ نہیں یہ سب باطل ہو جاتا ہے قرآنی آیات, ٹھیک ہے نا. وہی منزلت جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے, ہارون علیہ السلام کو موسیٰ کی شریعت میں حاصل ہے, وہی منزلت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل. ان نصوص کے بعد پھر عقل کی بات ہے. میں نے عقل کی بات کی نا کہ عدم النص اللہ کی. آپ میری بات کے جواب دے دیں. آپ کہتے ہیں اللہ نے نص نہیں کی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نص نہیں کیا. اور بھائی یہ کیسا دین کامل ہے؟ پھر مجھے اس بات کا جواب دے دو, یہ کیسا دین کامل ہے کہ سب سے بڑا اہم مسئلہ, مثلا آپ ایک مکان بنے, وہ مولا نصرالدین کا کہتے ہیں قبر ہے ترکی میں, اس کے قبر میں جائیں, اس کا ایک بہت بڑا گیٹ ہے, دیوار ہیں, 3 طرف سے دیوار ہیں, ایک طرف سے دیوار ہی نہیں ہے, اور ایک طرف سے جہاں سے سڑک ہے وہاں پہ اتنا بڑا گیٹ ہے, اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے, اس میں کوئی اس کو کھول نہیں سکتا, تو دوسری طرف سے دیوار ہی نہیں ہے. اب پرلی طرف سے جائیں ادھر دیوار ہی نہیں ہے. یہ مولا نصرالدین کا قبر ہے یا یہ واقعا دین اللہ کی جانب سے ہے؟ یہ کوئی جوک ہے, کوئی مزاحیہ ہے, ڈرامہ چل رہا ہے, کامیڈی چل رہی ہے؟ دین ہے اللہ کی جانب سے. سب سے ایک طرف سے ادعا یہ ہے کہ ہاں مجھے بات کرنے ختم ہونے دیں. ایک طرف سے ادعا یہ ہے کہ دین کامل ہے, دوسری جانب سے کہہ رہے ہیں کہ نص ہی نہیں کیا. تو نص موجود ہے, نص موجود ہے. حدیث ثقلین اگر چاہیے تصحیح کرنا, میں بھی تصحیح کر لیتا ہوں. آپ مجھ سے مانگیں کہ ہم نہیں مانتے, یہ صحیح نہیں ہے, متواتر نہیں, میں بھی اب آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ متواتر ہے یا نہیں ہے. آپ مجھے کہہ دیں, صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے اس حدیث کو, تو نص موجود ہے. اور ابو بکر کی خلافت پہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے خلافت میں یا نہیں ہوئی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام یہ خود انہوں نے مانا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی. ان کی طاعت ہر مسلمان پہ واجب جیسے میری طاعت واجب ہے, اور ان کی معصیت ہر مسلمان پہ حرام جیسے میری معصیت حرام ہے. اور یہ حدیث ثقلین کا ہاتھ اٹھا کے حدیث ثقلین پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ مولا ہیں آپ کے, اور جیسا میں آپ کا مولا ہوں. تو ان کے امامت پہ نص اور عدم نص ہونا خود دین کی تکذیب ہے, عدم نص ہونا بذات خود. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن اقدس سے ہم یہ لاپرواہی کا, کامیڈی کا, یہ بے وقوفی کا, جہالت کا, یہ سب دبے ہم دھوتے ہیں. ہم کہتے ہیں انہوں نے نص کیا ہے, تنصیص کیا ہے امامت پر, اور نص ثابت ہے. اچھا, اور نص کس کے لیے ثابت ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک شخص کی خلافت پہ نص نہیں ہے, ایک شخص کی خلافت پہ نص نہیں ہے, دوسرے کی خلافت پہ نص ہے. ایک شخص کی جیسے ابو بکر ہے, اس کی عدم ایمان پر قرآن میں آیات موجود ہے, سورہ حجرات. امیر المؤمنین علیہ السلام کے کل ایمان ہونے میں پورا قرآن نازل ہوا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بہرحال دیکھیں, پھر آپ کہتے ہیں زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں عزیزو, ایک شخص کو اللہ اور نبی, مسلمانوں کا بادشاہ, ایمان کا شہنشاہ, مسلمانوں کا امام نصب کرتا ہے, دوسرے کے لیے کوئی ایسی نہیں آئی, بلکہ اس کو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجازت دیں. ابو بکر کو کوئی عہدہ نہیں دیا. آپ مجھے دکھائیں کسی جنگ میں اس کو امیر بنایا ہو. ایک دفعہ یہود کے لیے بھیجا تھا, وہ باغ کے آ گیا تھا. اس کی صحیح حدیث پچھلے ہفتے اسی آور کو, اسی سیٹرڈے کو ہم نے صحیح حدیث دکھایا تھا کہ ابو بکر عمر دونوں بھاگ گئے تھے یہود سے. صحیح حدیث آپ کے کتب سے, صحیح حدیث آپ کے کتب, آپ کے علماء نے تصحیح ہے, آپ کے علماء نے تصحیح کیا. نہیں, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. بالکل خبر واحد سے کیا اصولی مقدمہ ثابت ہوگا؟ اسٹیبلش ہسٹری ہے تو بتائیں کس مورخ نے یہ واقعہ نقل کیا. آپ جو ہیں جتنے احادیث ہیں آپ کے کتب میں, پہلی بات ہے کہ ہم نے 4 اسانید کے ساتھ ثابت کیا نا, ایک سند کے ساتھ نہیں, 4 سند کے ساتھ, پھر بھی خبر واحد ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سن لیں. ناسبی حضرات جس قدر مولا علی کے نسبت سے عجیب قسم کی روایتیں سناتے ہیں, شیعہ کتابوں میں بھی ہیں, سنی کتابوں میں بھی ہیں, تو آپ اس کو اصولی مقدمہ بنا, مولا علی کی زندگی روز روشن کی طرح عیاں ہے, اس کو سامنے رکھ کر ہم ان صحیح روایتوں کا بھی انکار کر سکتے ہیں, جو کہ یہ خبر واحد ہے. تو ابو بکر عمر کا بھاگ جانا اگر تو اسٹیبلش ہسٹری ہے, میں مان لوں گا. آپ بتائیں تبری سے لے کر ابن کثیر تک کیا سب نے لکھا ہے؟ بالکل, اس یہ شرط نہیں ہے کہ سب لکھ دیں. تواتر کے لیے یہ پہلی بات یہ ہے عزیزو اجازت دیں بات کریں. جی
یہ بات کہ ابو بکر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اہم عہدہ نہیں دیا ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے یہ نا؟ کوئی بحث نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے۔ یہ اجازت دیں، یہ بہت عمدہ بحث ہے۔ اگر یہ قابل اعتماد ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نمازیں وسلم کو اپنی حیات، وہ نماز تو فاسق کے پیچھے بھی آپ کے، وہ کافر کے پیچھے آپ کے مذہب میں نماز ہوتی ہے۔ اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، مجھے بات کاٹ رہے ہیں نا، یہ ایک نبی اسٹیبلش فاسق کو بات کھڑا ہے، نہیں کرے۔ ایک اسٹیبلشڈ بات ہے کہ کبھی ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جس لشکر میں بھی ہوئے وہ ہمیشہ ان کو امیر بنایا، اس لشکر کا کمانڈر بنایا، ٹھیک ہے نا؟ غزوہ تبوک میں جب جا رہے تھے، جو سب سے لمبا سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو سب سے زیادہ مدینے سے دور ہوئے وہ غزوہ تبوک ہے، دور گئے، وہ روم کے بارڈر پہ گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس وقت اسی وقت سورہ برات نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ کے آیات نازل ہوئے ہیں، جس میں منافقین کی بہت شدید مذمت ہے کہ یہ جنگ میں نہیں نکلنا چاہتے اور یہ مدینے میں رہ کے بغاوت کرنے کے چکر میں۔ تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ صرف چھوڑا ہے اپنے پیچھے، اور وہ بھی اس کام کے لیے کہ کسی اور سے وہ کام سنبھالا نہیں جاتا تھا، مدینے کے احوال، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ ابو بکر، اجازت دینا بات کرنے کی، ثابت ہو گیا نا، دیکھیں اس سے یہ تو ثابت ہو گیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے زیادہ مشن ہوتے تھے، کسی کو بیچتے تھے یمن، کسی کو بیچتے تھے بحرین، کسی کو بیچتے تھے مکہ، فلان فلان جنگیں ہوتی، کبھی ابو بکر عمر کا کوئی کچھ نہیں ملا، یہ سب کو پتہ ہے۔ ایک دفعہ ان کو کمانڈ دے دیا خیبر میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر تھا، وہ متواتر نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے عزیزو۔ اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، اجازت کریں نا، وہ ثابت کر وہ اسپیچ دیکھ لو، تواتر پہ بات کر لینا۔ اور بات اجازت دیں، نہیں میں کوئی بات کر رہا ہوں نا، مجھے بات ختم کرنے دیں پھر آپ بات کریں۔ یہ صحت کے لیے تواتر شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر ایک جو متواتر احادیث حجت ہیں بلا شک و بلا ریب، لیکن صحت کے لیے تواتر شرط نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ابو بکر عمر کی فرار کے واقعات میں نے سنائے ہیں، وہ آپ پچھلی اسپیچ میں آپ دیکھیں 4 طریق کے ساتھ میں نے دکھائے ہیں، اور چاروں کے 4 صحیح ہیں۔ آپ پچھلے میرا اسپیچ دیکھ لیں کہ یہ دو آپ کے مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک حاکم وغیرہ سے میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ بیعت کر کے، بیعت الرضوان میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان مؤمنین سے راضی ہے، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، جو آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ اور پچھلے اسپیچ کو آپ لوگ دیکھ لیں، میں جو ابھی اسی ہفتے کو، یعنی سیٹرڈے دن پچھلے ہفتے کو میرے جو اسپیچ ہوئی تھی وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور راضی ہیں ان مؤمنین اہل ایمان سے جو درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہے۔ اور بیعت کس بات پہ تھی؟ کہ ہم لڑیں گے اور فرار نہیں ہوں گے، مریں گے فرار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ بیعت اسی بات پہ تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے دنوں کو حال کو جانتا تھا تو ان پہ سکینہ آرامش نازل کی ہے اور ان کو قریب فتح دیا۔ یہ بیعت کر کے اس کے 20 دن بعد غزوہ خیبر پیش آیا، یہ فرار ہو گئے تھے، بیعت اپنی توڑ دی تھی ان دونوں نے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ میری اسپیچ دیکھیں بھائی، تواتر کے ساتھ میں نے اسی میں بتا رہا ہوں نا، دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ نہ تبری میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، آپ بتائیں تبری نے اس کو کہاں نقل کیا؟ بتائیں نا، ابن کثیر نے اس کو کہاں نقل کیا؟ ابن خلقان نے اس کو کہاں نقل کیا؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہے خبر واحدہ، میرا تبری نقل کرے، مصنف ابن ابی شیبہ تبری سے بہت پہلے ہے، بخاری کا استاد ہے، بخاری کا استاد ہے، اور مسلم کا استاد ہے، کتب ستہ اس سے سب روایت کرتے ہیں، اس نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ جی مجھے اجازت دے، میرا مدعا کیا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کسی شخص کے بارے میں اگر اتنی بڑی بات کریں گے نا تو آپ کو اسٹیبلش ہسٹری میں دکھانا پڑے گا۔ خبر واحد سے اصولی مسئلے حل نہیں ہوتے، وہ ضنی ہوتی ہے خبر واحد۔ اگر آپ اہل سنت کا مقدمہ پڑھیں، کتنے متواتر احادیث ہیں پورے آپ کے دین میں؟ نہیں حدیث کی بات نہیں کر رہا، تاریخ کی بات۔ آپ کے پاس کتنی متواتر احادیث ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آپ وہ بڑی اچھی بات، بھلے الاذہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ، وہ کس کی کتاب ہے؟ سیوطی کی کتاب ہے، میں دکھاتا ہوں کس میں کتنی حدیث، 200-300 حدیث ہیں، زیادہ تو نہیں ہے۔ اگر ہاں صحیح حدیث جو ثقات روایت کریں، دیکھیں کئی طرق سے روایت کریں، بلکہ اجازت دیں، اگر حدیث صحیح ہے، آپ کے علماء سب مانتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح ہے، اس کے رجال سے قاطع ہیں تو وہ حجت ہوا کرتی ہے، اس کو رد کرنا متن کے لحاظ سے بھی صحیح ہونی چاہیے نا، متن کے لحاظ سے بھی وہ صحیح ہونی۔ متن میں یہ کہ لوگ بھاگ گئے، اس میں کیا ہے؟ یہ کوئی آیت ہے قرآن کے؟ نہیں بھاگ سکتے، پہلے بھی بھاگے تھے نا، وہ پہلے بھی بھاگے تھے نا احد میں، متن میں اس میں کیا ہے؟ یہ کوئی ان کی بہادری ہے؟ ابو بکر عمر کو اتنے بہادر آدمی ہیں کہ ان کے فرار ہونا جو ہے وہ ناممکن ہو،
اب دکھائیں تاریخ میں ابو بکر کے اس نے کوئی بہادری، اس نے کافر کے ناک سے خون بہایا ہو، اس نے پتھر پھینکا ہو، آپ نے دکھائیں مجھے. یہ کسی کو یہ کوئی اصولی مقدمہ ہے. متن کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، کیونکہ ابو بکر عمر کی تاریخ میں کوئی شجاعت دلیری کا کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ان کے فرار پہلے بھی ثابت ہے، تو متن کے لحاظ سے بھی صحیح ہے. ان کا جو کیریکٹر ہے اسی سے ملتا ہے. جی جناب بات میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو روایتیں پیش کی ہیں وہ سب اخبار احاد ہیں. اگر آپ اخبار احاد سے اصولی مقدمات ثابت کرتے ہیں تو آپ پہلے خبر واحد کی حجیت پر بات کر لیں کہ اس سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے یا قطعی علم حاصل ہوتا ہے. خبر واحد سے کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو عدالت میں الزام ظنیات سے ثابت نہیں ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دین میں دیکھیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اخبار احاد کو نہیں مانتے. نہیں، ہم مانتے ہیں لیکن قرآن سے ریلیٹ کر کے مانتے ہیں. سب متواتر مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ جو ہے نا، پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جا کے نماز کا طریقہ تواتر، یہ تو تواتر کے طریقے سے ہمیں دکھائیں. ہاں دکھا دیتا ہوں، سن لیں. نہیں ہے بھائی، نہیں تمہارے پاس، وہ سب اخبار احاد ہیں. بخاری کی جتنے احادیث خبر واحد ہیں. بخاری میں کتنے متواتر ہیں؟ بخاری کو میں نے کب کہا ہے؟ مسلم میں کتنے متواتر ہیں؟ میں نے امام بخاری سے پوچھ کر نماز نہیں پڑھی. اس کا طریقہ تواتر کے ساتھ امت میں آیا ہے، اس کو سارے سمجھتے ہیں. میں کرتا ہوں، سن لیں. کہاں پہ تواتر کا طریقہ، کہاں دکھائیں مجھے تواتر کا طریقہ. کتنا اختلاف ہے بھائی. بسم اللہ جہر کے ساتھ پڑھو یا بسم اللہ اخفات کے ساتھ، بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ کہاں متواتر ہے؟ یہ اصولی اختلاف ہے. اور نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ اصولی اور نماز اساس عمود دین ہے یا نہیں؟ یہ نماز نہیں، اس کے بعد بھائی تکبیر، رکوع کے بعد تکبیر، ہاتھ باندھنا، یہ کوئی تواتر کے ساتھ ثابت ہے؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا. جو تواتر دکھا رہا ہوں روایت جو آکم کا عمل نقل ہوا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پوری امت تواتر کے ساتھ کون سی نماز پڑھ رہی ہے. رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو یا نہ پڑھو نماز ہو جاتی ہے، آمین اونچی کہو یا نہ کہو نماز ہو جاتی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے، اب وہ اصولی بات کر رہے ہیں، نماز اس پر انشاءاللہ ہم تواتر نماز کے طریقے کی بات کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ سے نماز کا بنیادی طریقہ ہی نہیں ہے، یہ جب دیکھیں یہ بنیادی طریقہ نہیں ہے. اچھا میں ابھی بتاتا ہوں، یہ تواتر کی کوئی حد نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اتنا کہ تواتر کی ڈیفینیشن یہ ہے. بالکل اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. تواتر کی کوئی ڈیفینیشن نہیں، اس کو بیان کریں. جب تواتر کی یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ اس کو کتنے لوگ روایت کریں. آپ کے کتب سے 4 طرق کے ساتھ میں نے آپ کی کتب میں دکھایا ہے کہ ابو بکر عمر فرار ہوئے، ٹھیک ہے نا. ہاں بہت سارے الاظہار المتناثرہ فی الاحادیث المتناثرہ میں، الاظہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ میں ایسے احادیث ہیں جن کو سیوطی نے متواتر قرار دیے، تو صرف 4 طریق سے روایت ہے، صرف 4 طریق سے. آپ سیوطی کو امام مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہرحال یہ آپ مانتے ہیں کہ یہ صحیح طریق سے ثابت ہے، دیکھیں، لیکن کہتے ہیں متواتر نہیں ہے. آپ کا فرار ہے. بات تو ہم نہیں مانتے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو روایت آپ مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن کہتے ہیں کہ متواتر نہیں ہے. آپ کا صرف یہی فرار ہے نا، بہانہ یہی بنایا آپ نے. لیکن ایک ہے رسول اللہ کی نسبت اور بہادری کا کوئی دکھائیں. پر آپ چلیں، آپ ابو بکر کی بہادری دکھائیں خبر واحد سے. آپ ہماری جو صحیح حدیث نہ مانے، متواتر ہماری نہ مانے، آپ اپنی متواتر دکھائیں. ان کی کوئی بہادری ہمیں دکھائیں. میں نے دکھایا نا، میں نے دکھایا، وہ پاک گئے. پچھلے ہفتہ میرا تقریر ہے اس میں. آپ اس طرح روایتیں لائیں گے تو ناسبی بہت سی روایتیں لاتا ہے مولا علی. ہم ہر حدیث کا جواب دیں گے ہمارے کتب سے. ہمارے کتب سے جو بھی حدیث لا دو گے ہم اس کا جواب ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں نواسب اگر اپنے کتب سے اکرمہ خارجی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ شیعوں کے خلاف، وہ بھائی وہ اس کو کوئی نہیں مانتا. وہ آپ کے مذہب میں خود ابن عباس نے شہادت دی ہے کہ اکرمہ جو ہے وہ مجھ پہ جھوٹ مانتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگوں کو آپ لوگوں نے اپنے امام مانا ہے، ان سے دین لیتے ہو، ٹھیک ہے. آپ کے ہاں بھی بعض راویوں پر امام جعفر صادق نے بھی لعنت کی ہے، یہ تو اسماء الرجال کی کتابوں میں ملتا ہے. اس کا جواب دے چکا میں بھی دیتا ہوں، بھی تو بولنے دے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کسی شخصیت پر اگر کوئی الزام لگایا ہے تو اسے ثابت کرنے کے لیے خبر واحد نہیں چاہیے. عدالت میں بھی خبر واحد نہیں چلتی، ہمیں شواہد دکھانے پڑتے ہیں.
تو جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اچھا آپ نے ابو بکر کی ہجرت کا خلافت، واقعہ چلیں ابو بکر کی خلافت اصول میں سے ہے یا فروع میں سے؟ قرار پر آئے نا، پہلے ابو بکر کی خلافت یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کا وہ شریعت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی خلافت غیر شرعی دین تو عقل اسلام اور شرعی ہے یا غیر شرعی؟ غیر شرعی، غیر شرعی سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ پہلے اس کو واضح کرتے ہیں. یعنی وہ کیا اگر مطلب؟ کہتا ہے میں خلیفۃ الرسول ہوں، ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلوایا ہے، یہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو وہ سچا ہے وہ شرعی تو اجازت دیں اجازت دیں بات کرنے کی اجازت دیں، یا تو وہ سچا ہے خلیفہ جانشین ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ہے تو ہمیں دلیل دکھائیں قرآن سے سنت سے کہ کہاں پر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانشین بنایا، ٹھیک ہے نا، وسیع بنایا. میں عرض کرتا ہوں، اجازت دیں مجھے بات سوال کامل ہونے دے. پھر اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہا ہے، جی اس ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا ہے کہ میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. آپ بھی اس کو اجازت دیں بات کرنے کی اجازت دیں نا. جی حکم. وہ امیر المومنین علیہ السلام پہ نص ہے. ابو بکر اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا، ٹھیک ہے نا. اب پھر اس کے باوجود آپ خود کہتے ہیں اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. سبحان اللہ، وہ خلیفہ اس نے کہلوایا، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، آج بھی آپ اس کو خلیفہ کہتے ہو. اب اس نے جو ہے اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا، اس کی دلیل ہمیں تواتر کے ساتھ دکھاؤ. اگر دلیل تواتر اجازت دیں، اگر دکھا نہیں سکتے اس کے برعکس ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کے علماء کا اجماع ہے کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے. ہم اس کے برعکس کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ دکھا نہیں سکیں گے لیکن ہم اس کے برعکس آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کے علماء نے کہا ہے کہ ہماری اجماع ہے کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اب یہ جب ثابت ہو گیا نا، پھر اگر آپ نہیں دکھا سکے اور ہم دکھا سکے، پھر ثابت یہ ہو گیا کہ اس نے جھوٹ میں اس نے اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے کہ میں اس کا خلیفہ ہوں. اگر آپ کو اگر اللہ اور رسول اگر آپ کا یہ ادعا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا بلکہ اس نے ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ ہم خلیفہ نصب نہیں کرتے، آپ لوگ سقیفہ میں جا کر کسی کو اپنا خلیفہ بناؤ، یعنی کوئی اس شرعی طریقے سے وہ ہمیں دکھاؤ، وہ بھی نہیں دکھا سکیں گے. میں وہی اجازت دیں سوال ابھی کامل ہو جائے گا. اگر نہیں دکھا سکے اور آپ کی جو فرقے کا اساس ہے، ہمارے درمیان جو اختلاف ہے، وہ آپ لوگ ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے، خلیفہ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، تو آپ کا جو اساس ہے وہ ایک کذب پر، ایک افتراء پر، ایک تہمت پر، اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور اگر آپ کے پاس شرعی دلیل نہیں ہوا تو آپ نے اپنے کفر کا اور ابو بکر کے کفر کا اور اپنے پورے فرقے کے کفر کا اعتراف کیا ہے. اب میں خاموش، آپ یہ جو ہیں بالتواتر ابو بکر کی خلافت کو کی دلیل لے کے آئیں گے. بسم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پر کذب یا آقا علیہ السلام پر کذب تو تب ہے نا کہ جب اہل سنت نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اللہ کی تائید اور آقا علیہ السلام کی تائید سے ابو بکر خلیفہ بنے ہیں. سنی تو یہ بات کرتے ہیں تو اللہ رسول، جب اللہ اور رسول نے اس کو اپنا جانشین نہیں بنایا تو کیوں کہتے ہو کہ وہ اس کا جانشین ہے؟ سن لینا سوال یہ ہے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بہت سے ایسے معاملات پیش آئے کہ اب جو مسلمانوں کا سیاسی نظم ہے اسے سنبھالا کیسے جائے. جو خلافت راشدہ کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس کو سنبھالنے کا کوئی اہتمام کیا جائے. چلے آپ کو نص دکھا دے قطعی الدلالہ جس میں تعبیر کا اختلاف نہ ہوا، تعبیر کا اختلاف نہ ہو، قطعی الدلالہ. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کو فکر آئی کہ اب امامت کا کیا ہوگا، مسلمانوں کو امور کو سنبھالے گا نا. صحابہ جو ہے اللہ سے بھی زیادہ ذہین، اللہ سے بھی زیادہ حکیم، اور اللہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ نہیں ہے نا، رسول کے ذمہ ہے. نہیں ہے، دکھائیں رسول کے ذمہ مسلمانوں کے اختلافی مسائل بتا دیں، دین کے مسائل بتائیں. صحابہ کو زیادہ پتہ تھا، جو ان پڑھ ہیں، جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی، کچھ نہیں معلوم ہے، جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مرتد ہو جائیں گے، ان کو پتہ ہے، اللہ کو نہیں معلوم. ان کو کیا پتہ ہے؟ ان کو پتہ ہے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اب صحابہ کو فکر ہے کہ امت کو کون سنبھالے نا. اللہ کو نہیں پتا تھا، پتا تھا یا پتہ میں وہی عرض کر، اگر اللہ کو پتا ہے تو دکھائے نا. اللہ نے کہاں یہ بات کی ہے کہ میرے حبیب اپنے بعد جانشین چھوڑ کے جاؤ؟ کہاں یہ کہا ہے؟ فرمایا کہ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعد ابدا. کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، کتاب اللہ وعترت اہل بیتی. آپ کا پورا مذہب راویوں پہ کھڑا ہے. آیت دکھائیں قرآن کی جو رسول اللہ اپنی زندگی میں چھوڑ کر گئے ہیں. متواتر حدیث نہیں مانتے،
متواتر حدیث آپ مجھ سے طلب کرو کہ حدیث متواتر ہے یا نہیں ہے. آپ نہیں مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی طرح حجت ہے؟ آپ یہ کر دیں کہ تواتر حدیث قرآن پر قاضی ہے، یہ کہہ دیں آپ. تو ٹھیک ہے، آپ کا موقف یہی ہے کہ یہ دیکھیں، آپ کا موقف یہی ہے کہ امامت پہ قرآن پہ نص نہیں ہے، سنت پہ بھی نص نہیں ہے. آپ کا یہ موقف ہے. آپ بتائیں، آپ مجھے بتائیں، اس طرح ہاں نہ آپ اپنا موقف نہیں بتا سکتے. آیت پیش کریں. ہاں اجازت دیں، ان کا موقف اتنا. ہاں آیت پیش کرتے ہیں، اجازت دیں. بسم اللہ. آپ خاموش ہیں میں آیت پیش کروں؟ آپ خاموش ہیں میں آیت پیش کروں؟ ٹھیک ہے، اجازت دیں گے؟ ان کا موقف ہم یا یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سنت پہ امامت پہ نص ہے، یا کہتے ہیں کہ نص نہیں ہے. اگر کہتے ہیں کہ نص ہے تو ہم ان سے مطالبہ کریں کہ دکھاؤ، اور علماء کا، تمہارے علماء کا اجماع کیا ہے کہ امامت پہ نص نہیں ہے. تو تمہارا تو یہی اجماع ہے کہ امامت پہ نص نہیں. اگر امامت پہ نص نہیں ہے تو تم کہتے ہو تمہارا یہی موقف ہے قرآن میں نص نہیں ہے، سنت میں نص نہیں ہے. اگر تمہارا یہی موقف ہے تو پھر یہاں سے اس سوال سے کس طرح بچ جاؤ گے کہ سب سے بڑا اختلافی مسئلہ، سب سے بڑا ضروری مسئلہ جو جانشینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پہ کوئی نص ہی نہیں ہے. دین کامل، اللہ حکیم مہربان، نبی حکیم مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پتہ بھی ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن بھی جمع نہیں کیا، سنت بھی جمع نہیں کیا، پتہ بھی ہے کہ یہ امت جو ہے امامت ہی کی وجہ سے مختلف فرقوں میں بٹیں گے، 73 فرقے بنیں گے، دین میں بدعتیں ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے. اس کے باوجود کوئی نص ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں اگر نص نہیں ہے، سنت میں اگر امامت پہ نص نہیں ہے، یہ دین کیسے کامل؟ اس کا جواب دے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف بھی کوئی 300-400 سال بعد شروع ہوا. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف نہیں تو یہ کیا؟ تو یہ جو شیعہ جو ذبح ہو رہے ہیں 1400 سال سے، یہ کس بات پہ ذبح ہو رہے ہیں؟ اب ذبح ہو رہے ہیں نا. اس دور میں اختلاف دکھائے نا کہ ابوبکر کی خلاف. امام حسین اچھا یوں کر لے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو جنگ نکالا تھا ان لوگوں نے، وہ خلافت ہی کی وجہ سے نکالا تھا نا. ان کو خلیفہ بڑی پیاری بات ہے. امام حسین علیہ السلام کا یزید بن معاویہ سے بنیادی اختلاف کیا تھا؟ وہ یہی اختلاف تھا نا کہ میرے بھائی حسن کے ساتھ جو شرائط طے ہوئی تھی کہ آخری شرط یہ تھی کہ آپ اپنے گھر کے کسی بندے کو بنا کر نہیں جائیں گے. اختلاف بتا رہا ہے اختلاف یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام معاویہ کو، یزید کو، ان لوگوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے تھے. خلیفت تو کیا ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے تھے، کافر مانتے تھے. بھائی اختلاف یہ تھا اصل بات. یہ بہرحال نہیں، یہ تو کسی امام حسین کی نسبت سے تو آپ یہ نہیں دکھا سکتے انہوں نے ان کو کافر کہا. اچھی بات ہے، میں آپ کو بخاری دکھاتا ہوں. بھائی بخاری دکھانا، بخاری میں کیا کفر دکھاؤ؟ امام حسین کا کفر، امام حسین علیہ السلام نے کہا اس سے بڑا لکھا ہے، اس سے زیادہ اہم لکھا ہے. بھائی بخاری پڑھی ہے، بخاری میں آپ کیا، بخاری میں آپ کو اصل میں آپ دکھاتا ہوں. آپ یہ جو ہے نا، یہ اب منکر ہو گئے بھائی. اب منکر ہو گئے ہیں کہ امامت پہ اختلاف نہیں ہے. کہتے ہیں مختلاف اب شروع ہو گیا. اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ امامت پہ اختلاف اب شروع ہوا ہے یا اسی زمانے پہ شروع ہوا تھا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری. اسٹیبلشڈ ہے بھائی، اسٹیبلشڈ ہے. خبر واحد ہے. ٹھیک ہے، آپ نہ مانیں. دوسرے جو بخاری کو صحیح مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، وہ آپ کے فرقے کے جمہور ہے، وہ مانیں گے. آپ نہ مانیں، بخاری کو بھی انکار کر دیں. میں یہ کتاب ہے صحیح بخاری عزیزو، صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، چھپی ہے سنت 2001 میں. ٹھیک ہے بھائی، یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 749، حدیث نمبر 4241، 4240 ملاحظہ فرمائیے. اچھا، عائشہ سے روایت ہے ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، انہوں نے ابو بکر سے اپنا میراث مانگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ نے دیا تھا مدینہ میں اور فدق میں، اور خمس سے خیبر میں سے جو بچا تھا. تو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم صدقہ نہیں چھوڑتے، اور آل محمد علیہ السلام سے ہم ترکہ نہیں چھوڑتے، جو ہمارا ترکہ ہے وہ صدقہ بن جاتا ہے. اچھا، اور آل محمد علیہ السلام اسی مال سے کھاتے رہیں، اور میں ان کے صدقے کو چینج نہیں کروں گا. ولا عملن بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں وہی کروں گا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. فابى ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ سلام اللہ علیہا منها شیئا، تو ابو بکر نے انکار کیا کہ میں ان کو کچھ بھی نہیں دوں گا. فوجدت فاطمہ سلام اللہ علیہا على ابی بکر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفیت. تو زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر پہ غصہ کیا اور پھر اس سے ہجران اختیار کیا،
اور ان سے بات نہیں کی جب تک دنیا میں تھی، ان سے بات نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ پہلی یہ اختلاف ہے. یہ اختلاف ہے کہ ایک شخص پوری روایت پڑھیں، پوری پڑھیں گے. ابھی آ جائیں، پوری پڑھیں گے، کوئی بات نہیں. اور ابھی پڑھنے دیں، یہ اجازت دیں. پوری پڑھیں، بعد میں تشریح کیجیے نا، بعد میں کیجیے نا، پوری پڑھ میری مرضی، میری مرضی کا مجھے اجازت ہے کہ میں روایت پڑھتا ہوں تو ایک نقطہ بتا دوں. اجازت دیں. حضرت بات کریں گے تو بات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ان اللہ یرضی برضاها ویغضب لغضبها. تو یہ سلام اللہ علیہا ابو بکر نے ایک حدیث سنائی ہے. ابو بکر کو یہ جھوٹا سمجھتی ہیں، تبھی ان پہ غضب. کہاں لکھا ہوا؟ اگر وہ سچا سمجھتی پوری روایت اور پوری پڑھیں گے. اجازت دیں مجھے بات کرنے. اور بھائی میں جب روایت بعد میں شیخ آپ نے روایت مجھ سے پوچھ کر تو نہیں پڑھی تھی نا، آپ اجازت کیوں مانگ رہے؟ روایت پوری پڑھیں پھر تشریح کریں آپ، اسی میں آپ کو پتہ چلے گا ناراضگی کیا تھی. پوری پڑھ دیں روایت. پلیز مجھے بات کرنے پلیز. تھینک یو. آپ نے ایک سوال کیا، میں اس کا جواب دے دیں، پھر میں روایت پڑھوں گا. مجھے سوال کیا اس کا جواب دوں پھر آپ. سوال یہ کیا ہے کہ روایت میں یہ تو نہیں لکھا ہے کہ وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھتی تھی. دیکھیں ابو بکر نے کہا کہ ہم جو ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ دنیا میں ہر بچے کو اس کے باپ سے ارث ملتا ہے سوائے آپ کو، کیونکہ آپ نبی کی بیٹی ہیں. دنیا یہ ایک ایکسیپشن ہے، یہ ایک استثناء ہے. دنیا میں ہر باپ کی بیٹی کو ارث ملتا ہے، ہر باپ دنیا سے جاتا ہے اس کے بچوں کو ارث ملتا ہے، مگر کہ وہ کافر ہوں. کافر بچے کو مسلمان باپ سے نہیں ملتا. آپ کافر بچے کی طرح ہیں کہ آپ کو آپ کے والد سے نہیں ملتا. آپ کے والد نبی ہیں، اس لیے آپ سے کو کوئی ارث نہیں ملے گا اس مسئلے میں. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا غصہ غضبناک ہو گئی. ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها. اللہ تعالی غضبناک ہوتی ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غضب سے. اگر سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہے ان کو بتایا تھا اپنی وفات کے وقت کہ دنیا میں سب سے پہلے شخص جو مجھ سے ملحق ہوگا میرے اہل بیت میں سے آپ ہوں گی. پتہ ہے آپ کو یہ حدیث؟ ان کو خبر دیا تھا کہ ایک دفعہ ایک بات کیا تھا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا روئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو دوسری دفعہ سرگوشی کیا تو ہنسی تھی. بعد میں عائشہ نے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے، کیا ایک دفعہ آپ روئیں پھر آپ ہنسیں؟ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے یہی جواب دیا تھا کہ میرے والد نے مجھے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میں نے گریہ کیا ہے. تو دوسری دفعہ انہوں نے سرگوشی کی، مجھے کہا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملحق ہوگا وہ آپ ہوں گی. تو مجھے خوشی ہو گئی کہ میں والد کے پاس جاؤں گی. تو مجھے اس بات پہ ہنسی. تو ان کو پتہ ہے کہ میں دنیا سے عنقریب جانے والی ہوں، کیونکہ والد نے خبر دی ہے ان کو. یہ تو آپ کے کتب میں بھی ہے. جی. تو اور وہ دنیا طلب شخص بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتی ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ نساء اہل الجنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اکلوتی بیٹی، وہ دنیا طلب حرام کے چکر میں، وہ تو خود کافر ہے. وہ تو کافر ہے. ٹھیک ہے نا. جو جس کے شان میں آئی تطہیر نازل ہوئی ہے، جو کہہ دے کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں، جو اہل بیت کو دنیا طلب حرام خور کہتے ہیں، وہ مسلمان یا کافر ہیں؟ ان کا تو ایمان ہی مشکوک ہے. ہاں بس بالکل. تو پھر یہ حرام لینے کے، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی کہ آپ کے والد کا آپ کو ارث نہیں ملتا، ادھر ادھر جانے کی بجائے اگر آپ پوری روایت پڑھ دیں مسئلہ صدق پر. آپ نے سوال کیا نا، آپ نے سوال کیا کہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھتی تھی یا نہیں سمجھتی. اس کا جواب سن لیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی وہ پڑھ لیں گے. پڑھنے تو دو نا، پڑھے نا، بعد میں پھر تشریح کرتے ہیں. اگر آپ میرے قطع کلامی نہ کریں تو ختم ہو جاتی بات ابھی تک، کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں، اسی لیے آپ نہیں پڑھنے دیتے. ٹھیک. ابو بکر پڑھنا نہیں چاہ رہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اگر ابو بکر کو سچا سمجھتی تو ان کے بیان سے کہ آپ کے والد کا تو یہ فرمان ہے، اسلام میں شریعت تو یہ ہے کہ نبی کی بیٹی کو ارث نہیں ملتی، تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، ناراض نہ ہونے. اب میں غلط کام کر رہا ہوں نا، فرض کریں میں قبلہ اس طرف ہے، میں پرلی طرف نماز پڑھ رہا ہوں. آپ نے آ کے کہا کہ بھائی صاحب یہ قبلہ اس طرف نہیں ہے، اس طرف ہے. مثلا فرض کریں میرے لباس میں نجاست لگی ہے، نجس لباس کے ساتھ میں نماز پڑھنے لگا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ دیکھیں لباس آپ کی صحیح نہیں ہے، آپ لباس چینج کریں نماز میں. یہ تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میری نماز کی تصحیح کر دی. اگر میرے میں تقویٰ ہے، ایمان ہے، تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں بھائی؟ جی. اگر میں یہ پانی نہیں ہے، پیشاب ہے فرض کریں، ٹھیک ہے نا، اور میں اس کو پینے لگا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب روکو یہ پیشاب ہے، اس کو نہ پیو، یہ زہر ہے، نہ پیو، تو مجھے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا. اب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جو ترکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ فرمایا کہ یہ جو ہے صدقہ ہے، سب مسلمانوں کا حق ہے، آپ اس کو نہیں لے سکتے، آپ کو ارث ملتا ہی نہیں ہے. تو زہرا سلام اللہ علیہا صاحب ایمان ہے، تو ان کو تو اگر یہ حدیث سچا ہے
تو ان کو تو ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تھینک یو ابو بکر شکریہ اس طرح شکریہ کیا شکریہ ادا میں دکھاتا ہوں کیا شکریہ ادا. اچھا اچھی بات میں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ ابو بکر آپ صحیح فرما رہے ہیں میں تو آپ کی آپ نے مجھے حرام کرنے سے روک دیا. لیکن جو عائشہ کا جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے فَأَبَى ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شیئا. ابو بکر نے انکار کیا ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ارث میں سے کچھ بھی دے دے. اور اس نے ایک حدیث سنا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ. فوجدت فا کس کے لیے ہوتا ہے؟ تفریق کے لیے، یعنی ما قبل ما بعد کی سبب ہے. ابو بکر کی گفتار اور ابو بکر کا انکار یہ سبب ہے ما بعد کے. آ جائیں پورا پڑھیں گے آپ کے لیے. فوجدت تو ابو بکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہو گئی ہیں. تو ان کی غضب ہم اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھتی تھیں کہ اس نے جھوٹ باندھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پوری پڑھیں گے ٹھیک ہے نا. اچھا فوجدت غضبناک ہو گئی ہیں ابو بکر پر اس بات پر. فہجرت ہو پھر انہوں نے ابو بکر سے کیا ہجران اختیار کی، یعنی کبھی ان سے بات نہیں کی. خود عائشہ کہہ رہی ہیں فلم تکلمہ حتی توفیت. اپنے وفات تک ایک حرف بھی ابو بکر سے انہوں نے ایک حرف بھی نہیں کہا. وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 اشہر. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک وہ زندہ تھی. فلما توفیت جب ان کی وفات ہوئی ہے دفنها زوجها علی علیہ السلام لیلا. امیر المؤمنین ان کے شوہر نے سلام اللہ علیہ نے ان کو راتوں رات دفن کیا ہے. ولم یؤذن بها ابا بکر اور ابو بکر کو خبر نہیں دی ہے. وصلی علیہا ٹھیک ہے نا. یہ راضی ہو گئی ہیں یا ناراض تھی اور ان پہ نماز پڑھی ہے. انہوں نے خود نماز پڑھی ہے. وکان لعلی علیہ الصلاۃ والسلام من الناس وجہ حیات فاطمہ سلام اللہ علیہ. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگ عزت کرتے تھے جب تک زہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھیں کہ یہ نبی کی اکلوتی بیٹی کے شوہر ہیں. اس وقت عزت زیادہ تھی. فلما توفیت جب وہ وفات ہو گئی استنکر علی وجوہ الناس. امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے ان کے تیور بدل گئے، ان سے اچھی برتاؤ نہیں کرتے. فالتمس مصالحت ابی بکر و مبایعتہ. اس وقت انہوں نے کوشش کی کہ ابو بکر کے ساتھ صلح ہو جائے، یعنی 6 مہینے تک ابو بکر کے ساتھ صلح نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. بیعت کے لفظ ہیں بیعت جی کیا کس کے لفظ ہیں؟ بیعت کرنے. ہاں بیعت سے پہلے کس چیز کا لفظ ہے؟ بیعت سے پہلے مصالحت ابو بکر سے مصالحت کرنا، یعنی اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں نا اختلافات ابھی شروع ہیں. اختلافات ابھی شروع نہیں ہوئے امامت پر. اختلافات اسی وقت ہیں. سیدہ جس کو جھوٹا سمجھتی ہیں اس سے صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ لوگ اچھے برتاؤ نہیں کرتے ہیں. وہ ایک شہر میں رہتے ہیں مسلمانوں میں، تو اب ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے یہ عائشہ کی حدیث ہے. شیر خدا ہے. معاویہ سفیان سے صلح نہیں کی. معاویہ بن ابی سفیان سے صلح نہیں کی کر رہے ہیں. اس نے بی بی کا لشکر تھا ان کے پاس لڑنے کے لیے. ابو بکر کے ساتھ لڑنے کے لیے لشکر نہیں تھا. معاویہ بن ابی سفیان کے پاس مولا علی سے زیادہ لشکر تھا صفین میں. تعداد پڑھ لیں. امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس بھی لشکر تھا اس وقت. ٹھیک ہے نا. جب لشکر ہو تو صلح نہیں ہوتی. جب لشکر نہیں ہے تو صلح کیا جاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، سپاہی نہیں ہے تو جہاد نہیں کرتے. جی جناب آپ بات کریں. میں یہ بات نہیں کر رہا. اس روایت میں الفاظ ہیں صلح تو کر لے، مان لیتے امت کے وسیع تر مفاد ہے. ابو بکر کے فضائل کیوں پڑھے زور کی نماز کے بعد؟ اچھی بات ہے، آپ اجازت دیں پڑھتے جا رہے ہیں نا. تو ابو بکر سے مصالحت اور مبایعت کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تو عزیزو یہ عائشہ کی حدیث ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے اتفاق کریں. ہم جو شیعہ ہیں ہمارے موقف مواضح ہے کہ ہم اب عائشہ کے احادیث پہ بخاری کے بالکل کسی بھی حدیث پہ ہمارا اس پہ کوئی ایمان نہیں ہے. لیکن یہ مخالفین کے لیے حجت ہے. ان حضرت کا کہنا تھا ہم اس طرح مانتے ہی نہیں ہیں. اچھی بات ہے. آپ جو ہے اس کو جہاں میں نے غلط ترجمہ کیا ہے آپ نشاندہی کر رہے ہیں. ابھی نشاندہی کر میں نے کہاں غلط ترجمہ کیا آپ مجھے بتائیں. کون سا فقرہ میں نے غلط پڑھا ہے؟ اس طرح نہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے نہیں ابھی آپ نے پوری پڑھی نہیں ہے. نیچے آ جائے نا. یا تو آپ خلاصہ بیان کریں. صحیح پڑھا نا. ابھی تک صحیح پڑھا ہے غلط پڑھا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. ابھی تک صحیح پڑھا. ٹھیک ہے. یہ حضرت کہہ رہے تھے کہ عزیزوں کے خلافت پہ جو ہے ابھی اختلاف شروع ہوا ہے. شیعہ ابھی ذبح ہو رہا ہے. بھائی اسی وقت پر اختلاف شروع ہوا تھا کہ خلیفے کو اہل بیت علیہ السلام جھوٹا سمجھتے تھے اہل بیت علیہ السلام اس کو. اور آپ کو پتہ ہے پھر اس کا جواب دے دینا.
اچھا جی جی فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته ولم يكن يبايع تلك الاشهر، اور وہ اس مدت تک یعنی 6 مہینے ابھی تک بیعت نہیں کی ابو بکر سے. فارسل الى ابی بکر، اور ابی بکر کی طرف انہوں نے کسی کو بھیجا، ان اتنا کہ تو آ جا، ابو بکر آ جاؤ، ولا یاتنا احد معك، اور کوئی اور شخص تیرے ساتھ ہمارے پاس نہ آئے، کراہیتا لمحضر عمر، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر سے کراہت تھی، عمر کے حضور سے، عمر کے حاضر ہونے سے ان کو نفرت تھی. صحیح ترجمہ کر رہا ہوں نا مولوی صاحب؟ او بھائی جی جی آگے پڑھ، جی نہیں جی آگے آپ کہہ پڑھیں. دیں غلط ترجمہ کر رہا ہوں. خلافت پہ بھی اختلاف شروع ہوا یا اس وقت تھا؟ او بھائی کیوں اب چلے آپ نے پڑھ دیا. عمر کے حضور سے اس کو، عمر کے حاضری سے ان کو جواب دو. اب میں جواب دیتا ہوں. میرا آخری بات ہے، موبائل میرا بند نہ ہو جائے، آخری بات کرتا ہوں. اس پوری روایت پر جو ہماری تحقیق ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں. یہ ساری روایتیں سیدہ کا جانا، سیدہ کا وراثت کا مطالبہ کرنا، اس میں تو کوئی شک نہیں. حضرت ابو بکر کا وراثت والی حدیث سنانا یہ بھی ثابت ہے. لیکن اس کے بعد جو ناراضگی کے الفاظ ہیں، 6 مہینے تک بیعت نہ کرنا، سیدہ کو رات کے اندھیرے میں دفن کرنا، یہ سب کا سب کسی سنی محدث نے قبول نہیں کی. امام بیہقی نے اپنی کتاب بخاری میں، بخاری کی روایت ہے. بخاری معصوم نہیں ہے. امام بیہقی کتاب میں نقل کیا ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی میں امام بیہقی نے نقل کیا. یہ ساری روایتیں امام زہری کی ایڈیشن ہیں، نہیں ہے، ادراج شدہ نہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، غلط کہہ رہے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں بیہقی نے جو کہا ہے، بیہقی نے جو کہا ہے، میں دکھاؤں آپ کو، واضح طور پر میں دکھاتا ہوں بیہقی نے کیا کہا. الاعتقاد، امام بیہقی کی کتاب ہے الاعتقاد، اہل سنت کے عقائد کی کتاب. اس میں وہ لکھتا ہے کہ مولانا نے پہلے دن ہی بیعت کی ہے. 6 مہینے والے بات ثابت ہی نہیں ہے. ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ 6 مہینے والی بات منقطع روایت ہے، پہلے دن بنو ہاشم نے بیعت کیا ابو بکر کی. میں ابن کثیر نے بھی تصدیق کی ہے. جی ہاں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بیہقی کی جو، اب اللہ آپ کا بھلا کرے، جو جو آپ بیہقی کی طرف نسبت دے رہے ہیں وہ ایک اور بات ہے. وہ صرف ایک جملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو بقیہ موارد ہیں اس کی طرف نہیں کر رہے. چلے آپ جنرل بات کر لیں. آپ بیہقی کا حوالہ تو آپ نے مانا نا، اس میں وہ لکھتے ہیں الاعتقاد، انہی کی کتاب ہے، اس میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ یہ امام زہری کی ذاتی رائے ہے، 6 ماہ تک بیعت نہ کرنا. اجازت دیں، وہ نہیں کہتے ذاتی رائے ہے. ملاحظہ فرمائی، جو کہہ رہے ہیں وہ بیہقی. یہ کتاب ہے عزیزو، السنن الکبریٰ، السنن الکبریٰ للبیہقی، یہ جز نمبر 6 ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 489 میں یہ روایت ہے 12732. یہ وہی روایت ہے جس کو ہم دکھا رہے ہیں بہتر سند کے ساتھ بخاری میں، کہ عبد الرزاق نے روایت کرتے ہیں، عبد الرزاق معمر سے، زہری سے، عروہ سے، عائشہ سے، تو سند متصل ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر یہ وہی حدیث ہے کہ بلے لا نورث ما ترکنا صدقہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، معمر کہتا ہے کہ میں نے زہری سے کہا، میں نے زہری سے پوچھا کم مکثت فاطمہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ زہرا سلام اللہ علیہ کب تک زندہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کا بھلا کریں. میں 1 منٹ میں اس کو پورا صفحہ فل پیج کر دوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. چلے اس کو اگر اجازت ہو آپ کی. ہاں، تو آپ نے وہ چڑھا نا، تو جواب تو دینا ہوگا نا بھائی، جواب دیں یا نہیں؟ اچھا، تو میں نے پوچھا فقال 6 اشہر، تو میں نے کہا 6 مہینے. فقال رجل للزہری، ایک شخص وہاں پہ تھا، اس نے زہری سے کہا فلم یبایعہ علی رضی اللہ عنہ حتی ماتت فاطمہ رضی اللہ عنہ، کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا تھا اس وقت تک جب تک فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات نہیں ہوئی تھی؟ تو اس وقت زہری نے کہا ولا احد من بنی ہاشم، جی ہاں، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی، اور بنی ہاشم میں سے کسی فرد نے بھی بیعت نہیں کی تھی. تو اس کے بعد، اس جملے کے بعد، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ملاحظہ فرمائیے، اجازت دیں، اگلے صفحے پر بیہقی یہ فرماتے ہیں، کیا ہو گیا، اجازت دیں 1 منٹ میرا، ہاں یہ اگلے صفحے پہ کہتے ہیں وقول الزہری فی قعود علی عن بیعت ابی بکر حتی توفیت فاطمہ منقطع. زہری کا یہ کہنا ہے کہ یہ قول منقطع ہے. کیونکہ منقطع سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. اجازت دیں بات کرنے کی مولوی صاحب، 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، یہ منقطع ہے. منقطع سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ سند یہ ہے نا، سند یہ ہے
کہ اس میں سے کسی نے معمر نے زہری سے پوچھا، زہری نے جواب دیا. زہری نے یہ نہیں کہا کہ میں نے عائشہ عروہ سے سنا ہے، عروہ نے عائشہ سے سنا ہے. زہری نے یہ نہیں کہا، تو اس لیے وہ کہتا ہے یہ منقطع ہے. تو اس کا جواب اس نے یہ نہیں کہا کہ بقیہ جو ہے فوجدت فاطمہ سلام اللہ علیہا نماز کا وہ سب کا. الاعتقاد کتاب ہے امام بیہقی کی، اس میں جائیں، اس میں واضح طور پہ وہ لکھتے ہیں یہ ساری کی ساری بحث غیر ثابت شدہ ہے. مولا علی نے پہلے دن ہی ابو بکر کی بیعت کی ہے. ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. الاعتقاد دکھاتے ہیں عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے کتاب الاعتقاد، چاپ دار الفضیلہ، یہ ہے صفحہ نمبر 494. والذی روا ان علیا لم یبایع ابا بکر 6 اشہر ليس من قول عائشة انما هو من قول الزهري فادرجه بعض الرواة في الحديث عائشة في قصة فاطمة رضی اللہ عنہم. جو 6 مہینے تک بیعت کا واقعہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے تک کا بیعت کا جو جملہ ہے، اجازت فرمائے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادراج ہے، یہ زہری کا قول ہے، یہ بقیہ کا نہیں کہہ رہا. وہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا واقعہ پورا حدیث جو ہے کہ حضرت زہرا سلام علیہا نہیں آپ جو 6 مہینے تک وہ ناراض نہیں تھے نا، غلط کہہ رہا ہے. اجازت دیں مجھے بات کرنے، اجازت دیں بات کرنے. پھر آپ پیش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک تو سب غلط ہے، تو پیش کیوں کر رہے ہیں؟ اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. تو یہ بیہقی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف ایک فقرہ. میں معافی چاہوں گا، موبائل آپ کا ختم ہو گیا، اگر اس کو ابھی وائنڈ اپ کریں. اجازت دیں. تو اس کا جواب یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کا جواب بھی حافظ ابن حجر نے دے دیا ہے فتح الباری میں. فتح الباری میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، چاپ دار الفکر، یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 8 ہے. اسی حدیث کے شرح میں کہتے ہیں وہ اشار البیہقی، بیہقی نے کہا کہ یہاں پہ ادراج ہے، بیہقی نے کہا ادراج ہے. بلے وَلَمْ يَقَحَا كَذَا عِنْدَ مُسْلِمْ بَلْ فِيهِ كَمَا عِنْدَ الْبُخَارِ مَوْصُولًا. کہتے ہیں یہ ادراج نہیں ہے، یہ موصول ہے، یہ سند کے ساتھ روایت ہے. یہ اس کو کوئی نہیں مانتا، یہ صرف بخاری کے جتنے شراح ہیں، مسلم کے جتنے شراح ہیں وہ نہیں مانتے، صرف یہ بیہقی کا ایک قول ہے کہ اس نے کہا ہے. تو آپ اس کو نہ بنائیے کہ یہ وہ بھی اور اس مجلس میں بیہقی جس بات کی کہہ رہے ہیں، وہ بھی جس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ادراج ہے، وہ ایک مختصر فقرہ ہے، وہ سب فقرے نہیں ہیں حدیث کے. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی چاہ رہے ہیں میرا موبائل بند ہونے والا ہے. اوکے خدا حافظ مولوی صاحب، طلحہ صاحب خدا حافظ، خدا آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ. میں بقیہ حدیث آپ کو سنا دوں عزیزو، کہ یہ کہہ رہے تھے کہ بقیہ حدیث سنائیں. بقیہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. یہاں پر یہ کتاب ہے بخاری، اس میں ہم صحیح حدیث کو پڑھ رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ بقیہ حدیث ہمیں سنا دو. بقیہ حدیث یہ ہے، تو یہ جو فقرے ہیں نا عزیزو، فلما فوجدت فاطمة على ابی بکر من ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفیت. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر پہ غضبناک ہو گئیں، اور وہ پھر ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں کی. اور یہ جملے کہ اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ ان کو راتوں رات دفن کیا ہے، ابو بکر کو خبر نہیں دی ہے. اور لوگ جو ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرتے تھے جب تک زہرا زندہ تھی سلام اللہ علیہا. یہ ان کے متعلق بیہقی نے نہیں کہا کہ یہ ادراج ہے، وہ ایک مختصر فقرہ ہے، اس کے متعلق اس نے کہا ادراج ہے. اس کو بھی رد کیا ہے حفاظ نے، یہ ادراج ٹھیک ہے. جو بیہقی کی حدیث ہے سنن میں اور اعتقاد میں، اس میں وہ بھی ادراج نہیں ہے، اس میں تصریح ہے کہ وہ کوئی شخص زہری سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو. اس نے جواب دیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک خاص فقرہ ہے، پورا حدیث اس میں ادراج نہیں ہے کہ سب یہ ادراج ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو عزیزو؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا کہ تو خود آ جاؤ، عمر کو نہیں لانا، کیونکہ ان کو عمر کے حاضری سے نفرت تھی. اچھا، فقال لا واللہ لا تدخل علیہم. عمر نے کہا کہ نہیں جاؤ، اکیلے نہیں جاؤ، ادھر نہیں جاؤ. عمر کو ڈر ہو گیا کہ اس کو مار دیں گے. وہ لا تدخل علیہم وحدک. فقال ابو بکر وما عصیتہم ان یفعلوا بی. عمر ابو بکر نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے وہ مجھ سے کیا کریں گے، میرا کیا بگاڑ دیں گے، میرا مسئلہ مجھے مار دیں گے، کیا کریں گے. حدیث بہرحال طولانی ہے، مولوی صاحب چلے گئے، وإلا میں پورا پڑھ لیتا آپ کے.